صلوات اللهم صل تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطه وياسين النبي المعيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف عترته وذريته وباب حكمته وناطق حجته سيد المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصيين فاتح باب خيبر قاتل مرحب قال في شعنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله ولعنة الله على ظالميهم وغاصبي حقوقهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام صلوات اللهم صل على محمد. ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی کاوش کو قبول فرما. باراللہ دنیا میں جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی اور طول حیات عطا فرما. ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں شامل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ڈاکٹر عامر انکل اور انیتا آنٹی کے مرحومین کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ بسم اللہ محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے آج ایک ایسی شخصیت
کا تذکرہ ہے کہ جس کی عظمت و منزلت کا اندازہ کرنے کے لیے عقل بشر قاصر ہے. کسی کی بھی سوانح حیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی حیات کے ہر رخ کو نگاہ میں رکھا جائے اور ہر سمت سے سمجھنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ تاریخ کا ایک اپنا مزاج ہے, اور وہ مزاج یہ ہے کہ تاریخ ہر کردار کو منہ نہیں لگاتی. اب کردار نیک ہو یا کردار بد ہو, تاریخ اپنے دامن میں محفوظ کر لیتی ہے, اور اس لیے محفوظ کر لیتی ہے کیونکہ اگر تاریخ سے سوال کیا جائے تو تاریخ پڑھ کر جواب دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس شخص کی زندگی ایسے تھی اور ایسے گزری. اس کا مطلب ہے کہ تاریخ حیات کو صدیوں تک محفوظ رکھتی ہے. اب تاریخ جسے زندگی دے وہ اور ہوتا ہے, اور جو تاریخ کو زندگی دے اسے معصوم کہتے ہیں. صلوات. اب تاریخ زندگی ساز ہوتی ہے, معصوم تاریخ ساز ہوتا ہے. لہٰذا جس شخص کا تذکرہ ہے اس نے اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا کہ تاریخ کو ماننا پڑا کہ 14 میں سے جو چاند ہے وہ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس ہے. اور کیونکہ معجز نما کا بیٹا تھا حضرت عباس نے یہ اعجاز دکھایا کہ اگر باپ امام علی علیہ السلام رسول خدا کے شہر علم کے دروازے ہیں تو شہر کربلا کا دروازہ حضرت عباس ہے. اگر امام علی باب رسول ہیں تو حضرت عباس باب الحسین ہے. یعنی کہ اگر رسول خدا تک پہنچنا ہے تو امام علی کے پاس آنا پڑے گا, اور اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو حضرت عباس کے دروازے پہ آنا پڑے گا. صلوات. جناب سید الشہداء بلند تر صلوات. اب 5, 12 اور 14 کی موجودگی میں باب الحوائج ہے, خلائق عالم کے لیے جس کا دروازہ جود و سخا و کرم کے لیے کھلا ہوا ہے. شرط اتنی سی ہے کہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو حضرت عباس کے دروازے سے کبھی خالی نہیں لوٹیں گے. اور ہمارے علماء نے صحیح کہا ہے کہ وہ شخص کہ جس کی تلوار نیام میں ہو اور دشمنوں کی نیندیں حرام ہوں اسے عباس کہتے ہیں. اور ہمارے بہت بڑے علماء میں سے جن کا تذکرہ بار بار آتا ہے آیت اللہ مرزا علی قاضی طباطبائی, جو کہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور جن کی قبر وادی السلام میں موجود ہے, اور جو کہ خود بہت بڑے علماء کے استاد ہیں, آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں. تو ایک واقعہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم حضرت عباس میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے والا ہی تھا کہ ایک دیوانہ شخص میرے پاس آیا اور میرے کان میں کہنے لگا کہ وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اب آیت اللہ مرزا علی قاضی حیران و پریشان رہ گئے, کیونکہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرتے تھے, مسلسل ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرتے تھے. تو اب حیران و پریشان رہ گئے. تو انہوں نے جب غور کیا, فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ غور کیا تو واقعی میں وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا, تو گئے وضو واپس کیے. یعنی کہ حضرت عباس کے در کے دیوانے بھی ایسے عرفاء ہوتے ہیں. اب وضو کرنے کے بعد نماز مکمل کی, نماز مکمل کرنے کے بعد وہ دیوانہ واپس آیا, کہنے لگا کہ جو بھی مشکل ہو, جو بھی مشکل حل کرنی ہو حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کرو اور حال دل کہو حضرت عباس سے اور مشکل حل ہو جائے گی. تو آیت اللہ مرزا علی قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال سے ریاضتیں کی تھیں اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں خاص روحانیت کے مقام پہ آ کے رک گیا ہوں اور میں آگے نہیں بڑھ رہا. یعنی میں نے ہر نماز, زیارات, اذکار, عبادات ہر چیز کر لی, لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اس مقام پہ نہیں پہنچا جو مجھے حاصل ہو جانی چاہیے تھی. تو میں نے حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کیا کہ حضرت عباس, میں نے 18 سال سے رنج و غم اٹھائے, میری یہ ایک دعا قبول کر کے حجابات کے دروازے برطرف ہو جائیں. ادھر انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کیا اور ادھر حجابات کے دروازے برطرف ہو گئے. فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میں دیکھتا رہا وہاں وہاں قدرت الہی نظر آتی رہی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے ابا فضل رہی تیری حکومت ایسی, اے ابا فضل رہی تیری حکومت ایسی, جیسے سوروں میں حکم سورہ رحمان رہے. تو نے شبیر کی اس طرح حفاظت کی ہے, تو نے شبیر کی اس طرح حفاظت کی ہے, یعنی جزدان کی تحویل میں قرآن رہے. صلوات اللہ. خوشنودی ہے جناب سرکار وفا باب الحوائج بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب یوں تو ہر معصوم کی عظمت اپنے اپنے مقام پہ ہے، لیکن باب الحوائج حاجات کا دروازہ ہونے کا شرف ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 4 مشہور ہیں اور عرب میں 5 مشہور ہیں. اب دونوں میں حضرت موسیٰ کاظم باب الحوائج، حضرت علی اصغر باب الحوائج، بی بی ام البنین باب الحوائج اور حضرت عباس باب الحوائج، یہ 4 دونوں میں مشہور ہیں. اور عرب میں 5واں حضرت مسلم ابن عقیل باب الحوائج مشہور ہیں. اب کمال کی بات یہ ہے کہ ماں بی بی ام البنین حاجتوں کا دروازہ ہے تو بیٹا بھی حاجتوں کا دروازہ ہے. اب تمہیدی جملے ختم، بس حضرت کی شان میں 2-4 جملے سن لیجیے کہ علم بشریت کے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کی بھی عظمت و منزلت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا شجرہ کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے. اب شجرہ 2 ہی چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، تیسری چیز کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہے ددیال، ایک ہے ننیال. باپ کی طرف سے نسبت ددیال اور ماں کی طرف سے نسبت ننیال. اگر اب آپ کو کسی کی عظمت و منزلت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا ددیال کیسا ہے یا یہ دیکھیں کہ اس کا ننیال کیسا ہے. اب تمہید کے بعد اب اگر آپ کو حضرت عباس کی عظمت و منزلت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ حضرت عباس کا ددیال کیسا ہے یا یہ دیکھیں کہ حضرت عباس کا ننیال کیسا ہے. اب حضرت عباس کی عظمت کے لیے کہ یہ بات کم ہے کہ حضرت عباس کے پدر بزرگوار مولائے کائنات امام علی علیہ السلام اور ماں بی بی ام البنین باب الحوائج جب شجرہ اتنا حسین ہو تو بیٹا عباس ہی ہوتا ہے. صلوات. اب حضرت عباس کا مرتبہ 2 جملوں میں سن لیجیے کہ حضرت عباس 3 اماموں کی گود میں پلے اور 2 امام خود ان کی گود میں پلے. پہلے امام، دوسرے امام اور تیسرے اماموں نے خود حضرت عباس کو اپنی گودی میں پالا. چوتھے امام اور 5ویں امام پھر خود حضرت عباس کی گودی میں پلے. یعنی کہ 5 امام 12 اماموں میں سے ایسے ہیں کہ یا تو حضرت عباس کی خود گودی میں پلے ہیں یا تو حضرت عباس کو اپنی گودی میں پلا ہے. اب کس شان و مرتبے کا وہ جوان تھا جو امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ آقا لڑنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین فرماتے تھے کہ بھیا آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب مشکل کشا کا بیٹا مشکل میں تھا، مشکل کشا کی پوتی نے مشکل کشائی کی. بی بی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی اور حضرت عباس کو گھیر لیا. فرمایا چچا پیاس، اے چچا پیاس. امام حسین نے بچوں کو دیکھا، حضرت عباس کو دیکھا. وہ فرمایا اگر جا رہے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا ہے. منظر قابل دید تھا. بی بی سکینہ خیمے کی طرف دوڑی، واپس آئیں، مشکیزہ لے کے آئیں. منظر قابل دید تھا. بلند قامت چچا اپنے بلند قامت گھوڑے سے جھک کر بی بی سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ لے رہے ہیں. بی بی سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے حضرت عباس کو مشکیزہ دے رہی ہے. اب یہ حضرت عباس اور بی بی سکینہ کی آخری ملاقات تھی. نہ عباس نے سکینہ کو دیکھا، نہ بی بی سکینہ نے حضرت عباس کو دیکھا. بی بی سکینہ شام کے قید خانے میں سو گئی اور حضرت عباس دریا سے لوٹ کے نہ آئے. عزاداروں خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جس طرح آپ کے آنسو پسند ہیں اسی طرح سیدہ کو آپ کے گریے کے بلند آوازیں بھی پسند ہیں. عزاداروں محرم کے 10 دنوں میں کیا ہوا ایک خطیب ایک ذاکر آپ کو سنا سکتا ہے، کتاب آپ کو پڑھا سکتی ہے، مقاتل اور روایات بتائے جا سکتے ہیں، مگر ان راتوں میں کیا ہوا، ان راتوں میں کیا ہوا قلب زینب سے پوچھئے کہ کربلا کا شاہد بی بی زینب سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. بی بی زینب امام حسین کی ایک ایک قدم کی گواہ ہے کہ سر حسین کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، سر حسین پہ کیا گزری، اور سب سے بڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا سوائے بی بی زینب کے کہ بی بی سکینہ پہ کیا گزری. ہاں زاداروں وہ سکینہ کہ جس سے امام حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، تہجد میں کہا پروردگار ایک سینے پر سونے والی اس کا نام سکینہ رکھوں گا، وہ میرے تسکین کا سبب بنے گی. مگر یہ 4 سال کی سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئی. عزاداروں آج ہمیں امام حسین کو پرسہ دینا ہے، آج ہمیں سید الشہداء کے سینے پر سونے والی سکینہ کا پرسہ دینا ہے. عزاداروں جب بھی امام حسین بی بی سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں تو ہر بار مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے.
بی بی سکینہ مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک اثر میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، یہ اسیری، اس کے اوپر شمر کے تماچے. اب بی بی سکینہ کو جلال آ گیا. بی بی سکینہ نے فرمایا بی بی زینب سے کہ پھوپھی اماں، بابا جب بھی مجھے سینے پر سلاتے تو ہر رات مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے، انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک رات بابا نے ایک ایسی کہانی سنائی کہ اللہ کے ایک نبی تھے کہ جن کا تذکرہ قرآن میں حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی، مگر آپ کی اس امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. پروردگار نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا. بابا کہتے تھے کہ وہ بچہ پھر پہاڑ کے اوپر چڑھا اور پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اس امت پر عذاب نازل کر کہ انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا ہے. اب پھوپھی اماں میرے پاس یہ ایک سوال ہے. اب بی بی زینب سمجھ گئے کہ بی بی سکینہ کو جلال آ گیا. بی بی سکینہ نے فرمایا کہ کیا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ میں ایک بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیں. یہ تازیانے جو مارتے ہیں ان کے لیے بد دعا کروں گی. بی بی زینب نے فرمایا کہ بیٹی سکینہ اپنے بابا حسین کے سر کو دیکھو. بابا نے تو کوئی بد دعا نہیں کی. عزادار اور امام زمانہ زیارت نعیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس معصومہ پر کہ جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا. عزاداروں، بی بی سکینہ کی شہادت کی 3 روایتیں ہیں. اب میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو تب آئی موت مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے وفات، لیکن جو ظلم کی وجہ سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید. بی بی سکینہ پر بہت ظلم ہوا عزاداروں. بی بی سکینہ کی ایک شہادت کی روایت پیش کروں گا. مقاتل میں لکھا ہے کہ زندان شام کی تاریکی میں بی بی سکینہ نے خواب میں امام حسین کو دیکھا. فرمایا کہ بابا، میں چچا عباس کو بار بار پکارتی رہی کہ چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ، بابا مجھے یہاں سے لے جاؤ. اب بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی. بی بی سکینہ نے بیویوں کو بتایا. بیویوں نے گریہ شروع کیا. گریے کی بلند آواز سن کے یزید ملعون اٹھا. کہنے لگا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. یزید ملعون نے کہا کہ باپ کون سا ہے؟ تو کہا کہ حسین ابن علی، حسین کی بیٹی حسین کو یاد کر رہی ہے. اب امام حسین کے سر کو تشت پر رکھا گیا. سر حسین کے اوپر کپڑا ڈالا اور تشت کے برابر میں چراغ تھا. بی بی سکینہ نے جیسے ہی تشت کو دیکھا فرمایا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے پانی نہیں پینا، مجھے بابا سے ملنا ہے. مگر جیسے ہی کپڑا ہٹایا بی بی سکینہ نے فرمایا کہ بابا جب آپ خیمے سے نکلے تھے تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا میرے پاس آ جاؤ. بی بی سکینہ نے سر حسین کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، پھر اپنے اوپر ہونے والی رودات سنائی. بیویوں نے گریہ کرتے کرتے حلقہ بنایا. بی بی سکینہ رو رو کے گر پڑی. جیسے ہی بی بی سکینہ زمین پہ گری امام سجاد نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.